آپ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، یعنی 11 اور 12 کی جو درمیانی رات، جس وقت اندھیرا جا رہا تھا اور سویرا آ رہا تھا، کیا مطلب کہ تاریکیاں ختم ہو رہی تھی، ظلم و جبر کی بربریت ختم ہو رہی تھی، اور وہ محبوب نور محبوب اپنی روشنیاں لے کر ہمارے اوپر تشریف لا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شیخ حق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 11 اور 12 کی جو درمیانی رات ہے، وہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ پوچھا کیوں افضل ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو یہ شانیں اس لیے ملی ہیں کہ اس رات نزول قرآن ہوا تھا، اس رات نزول قرآن ہوا تھا، قرآن نازل ہوا تھا، اور یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے، اس کو یہ عظمتیں، یہ شانیں اس لیے ملی ہیں کہ اس رات صاحب قرآن تشریف لائے تھے، کہ قرآن نازل ہو تو اس کو عظمتیں حاصل ہیں، قرآن نازل ہونے والی رات کو شانیں مل رہی ہیں، اور جس رات صاحب قرآن تشریف لائے ہوں تو اس رات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ عظمتیں، یہ شانیں میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، برہان اور نور مبین۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت میں برہان، جو لفظ برہان بولا گیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اس میں جو لفظ برہان بولا گیا ہے، لفظ برہان کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے، اور نور مبین جو بولا گیا ہے، نور مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو برہان کہا گیا۔ برہان کا مطلب کیا ہے؟ برہان کا معنی کیا ہے؟ برہان کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے؟ برہان کا مطلب ہے دلیل۔ کیا مطلب ہے؟ دلیل ہے۔ دلیل دعوے کی ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر دعویٰ کیا، دنیا میں آ کر دعویٰ کیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں میرے محبوب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس دعویٰ کی دلیل خود ان کی ذات ہے، اس دعویٰ کی دلیل خود ان کی ذات ہے۔ وہ خدا کی طرف سے دلیل بن کر تشریف لائے ہیں، یعنی اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ پر دلیل مانگتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لو، کہ جو دعویٰ کیا ہے اس کی دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کی دلیل خود سورج کا وجود ہوتا ہے، سورج کی دلیل خود سورج کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل خود محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صبح بھی بیان کیا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کے لیے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے دلیلیں بے شمار ہیں، بڑی دلیلیں ہیں، لیکن کیا محبوب کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہمیں دلیلوں کی ضرورت پڑے گی کیا؟
کہ جس محبوب کے صدقے رب کائنات نے کل کائنات کو تخلیق فرما دیا، جس محبوب کے صدقے رب کائنات نے زمین بنا دیے، آسمان بنا دیے، یہاں تک کہ رب فرماتا ہے کہ محبوب تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں رب تو ہوتا، اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ اب اس کی خوشی منانے کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذات ہی آپ کی رسالت و نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے عظیم اور اعلیٰ دلیل ہے۔ سورج کو دیکھنے والا اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ سورج موجود ہے، اسی طرح سے عقل سلیم والا ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے گا تو دل و دماغ میں آفتاب سے بڑھ کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور سچے نبی ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، یار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے میرے یارو سن لو، تم جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، تم نے جو کلمہ پڑھا ہے، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی ہے مجھ سے، معجزہ دیکھا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کسی نے دیکھا کہ تمہارے کسی کے ہاتھوں میں کنکریوں نے بول کر گواہی دے دی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کسی کو ہرنی کے ساتھ مجھے گفتگو کرتے دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اے میرے یارو، تم نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، تمہیں ایک مرتبہ سلام ہے، تمہیں ایک مرتبہ سلام ہے۔ آقا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے محبوب فرماتے تم نے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، تمہیں ایک مرتبہ سلام ہے، لیکن تمہارے بعد میں جو آنے والے ہوں گے، تمہارے بعد جو میری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، ایمان لے کر آئیں گے، وہ بن دیکھے میرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ اے میرے یارو، تم نے دیکھ کر میرے پر ایمان لے کر آئے ہو، تمہارے اوپر ایک مرتبہ سلام ہے، جو تمہارے بعد مجھے بن دیکھے میرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، میرا ان کو 7 مرتبہ سلام ہے، 7 مرتبہ سلام ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ اس محبوب کی آمد کی خوشیاں منائیں، کہ وہ محبوب فرما رہے ہیں تو میری طرف سے 7 مرتبہ سلام ہے۔ میرے محبوب ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، ہمارے اوپر سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں، تو پھر عاشق کا کام بنتا ہے کہ اس محبوب کی آمد کے چرچے کرے، کیونکہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ برہان کے معنی ہے دلیل، یعنی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سراپائے دلیل بنا کر بھیجا ہے، سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ معجزے لے کر آئے، وہ معجزے لے کر آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں، خود معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے معجزہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش معجزہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن معجزہ۔ اگر ایک جملے کی پیدائش پر بات کریں تو وقت ختم ہو جائے گا، اگر بچپن کے اوپر بات کریں تو طویل وقت کی ضرورت ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی معجزہ ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں، یہ ایک الگ چیپٹر بنتا ہے، ایک الگ موضوع بنتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑھاپا معجزہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت معجزہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت معجزہ ہے، میرے محبوب کا چلنا معجزہ، حضور کا دیکھنا معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا معجزہ ہے، میرے محبوب کا پینا معجزہ ہے۔ الغرض سارے انبیاء کرام معجزے لے کر تشریف لائے تھے دنیا میں، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں، خود معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں عیب تلاش کرتے ہیں، نقص تلاش کرتے ہیں۔ کوئی بیٹھتا ہے قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دیکھو جی یہ قرآن کے اندر ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہ دیکھو جی نبی تو ہماری طرح ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے جی۔ بخاری لے کر بیٹھ جائے، دیکھو جی یہ دیکھو نبی کیا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ بخاری اٹھاتے ہیں تو وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے محبوب نقص پایا جائے، نقص پائے، وہ چیزیں ڈھونڈیں گے کہ نقص پایا جائے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی، میں نے پچھلے جمعہ میں بیان فرمایا تھا کیا تھا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تو تمہاری طرح انسان بن کر آیا ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت نازل فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے تھی تاکہ لوگ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں، آپ کی گفتگو کو سماعت کریں۔ اس لیے میرے رب کائنات نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے میں تو تمہاری طرح بشر بن کے تشریف لایا ہوں۔ یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے جی، اس آیت کو دیکھ لیا، لیکن ان عقل کے اندھوں کو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین نظر نہیں آیا۔ ان عقل کے اندھوں کو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم نظر نہیں آیا۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آیا کہ رب فرما رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آیا کہ رب فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یا ایھا المزمل میرے محبوب کے بارے میں رب فرما رہا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یا ایھا المدثر رب نے کس کے بارے میں فرمایا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ قرآن کے طرف فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ رب اپنے محبوب کے چلنے کی جس جگہ پر محبوب چلتا ہے لا اقسم بہذا البلد قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کہیں میرے محبوب کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے والضحیٰ، چہرے کی باتیں کر رہا ہے، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ کہیں محبوب کے بارے میں رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا، زلفوں کی باتیں کر رہا ہے۔ ان کو یہ عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ محبوب اگر قیام لمبا کر لے تو رب قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے محبوب ساری رات قیام مت کیا کر، ساری رات قیامت کیا کر، رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کر۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ قرآن میں نظر نہیں آتا، ان عقل کے اندھوں کو یاسین نظر نہیں آتا، ان عقل کے اندھوں کو رب نے اپنا قرآن پیغام ہمارے تک پہنچانے کے لیے اعوذ بالناس بھی کہہ سکتا تھا، اعوذ برب الفلق بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اپنی توحید کا بیان کروانے کے لیے بھی اللہ ڈائریکٹ هو اللہ احد بھی کہہ سکتا تھا، لیکن رب نے اپنے محبوب سے اپنے بارے میں توحید کے بارے میں کہلوا دیا قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہ پر قادر ہے۔ لیکن کیوں بازبان مصطفیٰ کہلوا رہا ہے کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، آپ ان سے فرما دیجئے۔ یہ قل انما انا بشر مثلکم دیکھ لیا انہوں نے کہ محبوب نے کہا کہ میں تمہاری طرح تمہاری مثل بن کر آیا ہوں، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ محبوب نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھائے ہیں۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ محبوب جھولے میں بچپن ہے، پیدائش ہوتی ہے جھولے میں ہے، اور جبریل جھولا دیا کرتے تھے آ کر، جھلانے والے جبریل ہیں، اور تو اس کو اپنی طرح کہہ رہا ہے کیا تجھے جھولے جبریل نے دیے آ کر؟ کیسے تو کہہ دیتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہے؟ جس کو جھولے جبریل نے دیے ہوں اور میرے محبوب کسی کا کھلونا جہاز بن گیا، کسی کا کھلونا گاڑی بن گئی، ہر کسی نے الگ الگ کھلونے سے کھیلا۔ لوگوں نے میرے اللہ جانتا تھا جدید دور آئے گا، بڑے بڑے بچے جو سے نا بڑے بڑے امیروں کے بچے وہ کھیلیں گے، ریموٹ ہاتھ میں ہوگا اور جہاز کو اڑائیں گے، کسی کی چیز کو اڑا رہے ہوں گے۔ لیکن میرے رب نے اپنے محبوب کو کھلونا بھی وہ عطا فرمایا کہ چاند کھلونا عطا فرما دیا کہ جھولے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، جس طرف میرے محبوب کی انگلی جاتی ہے اسی طرف چاند ہو جاتا ہے، جس طرف انگلی جا رہی ہے اسی طرف چاند ہو رہا ہے۔ لوگوں نے سوچ لیا کہ میرے رب نے فرمایا کہ دیکھا جائے گا، ایک وقت آئے گا لوگ چاند پر پہنچ جائیں گے، سورج تک پہنچیں گے۔ میرے رب نے اسی چاند کے 2 ٹکڑے کروا کے اپنے محبوب سے دکھلوا دیے۔ یہ موزے ہیں میرے محبوب کے، یعنی لوگوں نے قل انما انا بشر مثلکم دیکھ لیا، لیکن قرآن کی وہ آیات، بلکہ یوں کہیے کہ سارا کا سارا قرآن جو ہے محبوب کی نعت بیان فرماتا ہے۔ لوگوں نے پکڑا قرآن کو، یہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے عالم الغیب تو رب کی ذات ہے، یقیناً عالم الغیب رب کی ذات ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ کوئی بھی چیز
ہیں؟ موت کے بارے میں رب فرماتا ہے فی بروج مشیدہ، تم بڑے بڑے برجوں میں چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی. موت کیا ہے؟ ایک وقت آنا موت کو بھی موت آ جانی ہے. وہ موت تو انو پھڑ لیندی جا کے، موت وہاں پر پہنچ جائے گی. یعنی رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. عالم الغیب رب کی ذات ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، عطائی علم ہے. ہم ذاتی علم نہیں کہتے، ہم ذاتی علم نہیں کہتے. الغرض میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بڑی ہی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی ہی شان عطا فرمائی ہے. آج میلاد کا دن ہے، میلاد کا دن ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بے عیب بے عیب بے عیب بن کر تشریف لائے ہیں. مٹھڑے بول محمد دے، رب دے بول محمد دے، رب بے عیب بنایا ہے، عیب نہ ٹول محمد دے. عیب نہ ٹول محمد دے. بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عیب تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی بھی بے عیب ہے. اللہ بے عیب ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے عیب ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم محبوب کو خدا نہیں مانتے، ہم محبوب کو خدا نہیں مانتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، خدا سے جدا بھی نہیں مانتے. جدا نہیں مانتے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھ لیجئے، ہر نبی کا کلمہ رب کی ذات کے ساتھ لگا رہا. حضرت آدم صفی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ہیں جی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آ گیا، حضرت نوح نجی اللہ آ گیا. یعنی کہ ہر نبی کا نام رب کے ساتھ لگتا رہا. لیکن وہ نبوت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ دور ختم ہوتا تھا نام چینج ہو جاتا تھا. لیکن قربان جاؤں اس رب کی ذات کے اوپر کہ محمد الرسول اللہ ایسا پسند آیا کہ میرے رب نے فرما دیا، اے محبوب یہ دنیا کائنات ختم ہو جائے گی لیکن تیرا نام میرے نام سے جدا نہیں ہوگا کبھی بھی. قیامت آ سکتی ہے لیکن کلمہ یہی چلے گا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہے وہ مر کے مٹی میں مل گئے. ایک بندہ بیٹھا تھا بیچارہ گمراہ ہوا پڑا تھا، اس نے میرے ساتھ بات کی. میں کہا یار گل سن، ساریاں گلاں چھڑ دے، کلمہ سنا مینوں. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا اس کا معنی کیا بنتا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے تو وہ الٹ پلٹ کرنے لگے، یعنی اس کو وہ اتنی باتیں کر رہا تھا اس کو کلمے کا ترجمہ ہی صحیح نہیں آتا تھا. اس کو کلمے کا ترجمہ ہی صحیح نہیں آ رہا تھا اس کو. تو میں کہا تو بیٹھے سرکار دی ذات گلاں کردا آ کے، یار تجھے شرم آنی چاہیے کہ کلمے کا معنی تجھے آتا نہیں ہے اور تو بات محبوب کی ذات کے اوپر کرتا ہے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں، آدم تھے، موسیٰ تھے، نوح تھے، عیسیٰ تھے، ان میں ماضی آ گیا لیکن رب نے فرما دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے رسول ہیں. پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی موجود ہے، آج بھی آپ کی نبوت موجود ہے، آج بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہے. لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پتا چلا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سراپا موضع بن کر تشریف لائے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے یار، پیارے صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا اے حسان آج ذرا ہمیں تعریف تو سناؤ. میرے محبوب نے ممبر پر بٹھا دیا. ایک جگہ پر آتا ہے کہ اپنی کالی کملی بچھا دی ان کے لیے، کالی کملی بچھا دی. پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پڑھنا شروع کیا خلقت مبرأ من کل عیب. میں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں سنا رہا، یہ 1400 سال تو بعد والے نہیں سنا رہے ہمیں، جس نے محبوب کے سامنے پڑھا ہے. لوگ آج
عیب تلاش کر رہے ہیں. لیکن وہ صحابی رسول حسان رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کے ثنا خاں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سامنے بٹھا کر، محبوب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر نعت پڑھ رہے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے. آج کا 1400 سال کے بعد اٹھنے والا ملا وہ ممبر پر بیٹھتا ہے، وہ جی نبی کو تو علم غیب نہیں ہے، نبی کو تو اختیارات نہیں ہے، وہ تو ہماری طرح ہیں. وہ عیب نکالنے شروع کر دیے. اور یہاں پر صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک فرمایا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا یعنی میلاد سنایا جا رہا ہے، پیدا کیا ہے، یعنی میلاد سامنے. میلاد ولادت سے نکلا ہے نا، ولادت کی بات ہو رہی ہے نا. لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں ہے جی؟ حضرت حسان محبوب کے سامنے میلاد بیان کر رہے ہیں، سامنے بیٹھ کر سنا رہے ہیں. صحابی اگر غلط بات کہتے تو محبوب علیہ السلام ٹوک سکتے تھے نا کہ تم کی گئی جانا سان ہے، کہڑی گلاں کری جانا. نہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے خاموشی فرمائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بے عیب ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس میں عیب نظر نہیں آتا. محبت سچی ہونی چاہیے، پھر تمہیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا. محبت میں صداقت ہونی چاہیے. میرے محبوب میں عیب نہیں، تیرے میں اور میرے میں عیب ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو جاننا تھا، شانوں کو پہچان لیا تھا. تو وہ صحابی وہ یار تھے کہ جنہوں نے آج ہمارا جو تھوک ہے نا، ہمارا تھوک ذرا تو کچن کے باہر پھینک کے دکھا. ذرا کچن کے اندر تو دور کی بات ہے، کچن کے دروازے کے پاس پھینک. اگر بیوی پاس ہوگی نا، وہ کہے گی میرے سرتاج خیر آج طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کچن ہے، کھانا پکتا ہے، یہاں پر کھانا بنایا جاتا ہے اور آپ یہاں پر تھوک رہے ہیں. اور اگر بچوں نے دیکھ لیا، بچے ڈرتے بولے نہ بولے لیکن اماں کو ضرور بتائیں گے جا کر، آج ابا کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ کچن کے اندر آ کر، کچن کے پاس آ کر تھوک رہے ہیں. لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام کے اوپر ہے، قربان جاؤں محبوب کے یاروں کے اوپر ہے. دعوت کرتے ہیں یار، دعوت کرتے ہیں، تھوڑا سا کھانا ہے، 1400 صحابہ کرام ہیں. پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، آقا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا جاؤ کھانا بناؤ جا کر. میرے محبوب نے فرمایا یاروں کو چلو بھی میرے یارو، سارے چلتے. جابر نے دعوت کی ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، کھانا بنا لیا. تھوڑے سے جو تھے آٹا گوندھ لیا، روٹیاں بنا لی. بنانے کے بعد محبوب کے سامنے رکھ دیا، سالن بھی سامنے رکھ دیا. سالن سامنے ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یاروں کو باہر بھیج کر نہیں، سائیڈ پر بھیج کر نہیں، ہنڈیا کو سائیڈ پر اٹھا کر لے کر نہیں گئے، سامنے یار بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے یار بیٹھے ہوئے ہیں. 1 2 3 4 5 نہیں، 1400 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اور یار کوئی تو ہونا ہے. یہاں 10 بندے بیٹھے ہوں تو ہر کسی کا ذہن اپنا اپنا ہوتا ہے. اور لیکن وہ یار محبوب کے یار تھے، وہ صحابہ کرام محبوب کے صحابہ تھے، وہ یار تھے، ان کی محبتیں سچی تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ محبوب امام الانبیاء ہے، یہ محبوب خاتم الانبیاء ہے. میرے محبوب نے لعاب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا، ہنڈیا میں ڈال دیا. کسی نے نہیں کہا، کسی یار نے نہیں کہا کہ آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنا تھوک اس کے اندر کھانے کے اندر ڈال رہے ہیں. نہیں، بلکہ یاروں نے کہا کہ آقا پہلے کھانا تب تبرک بن گیا ہے، یہ تبرک بن گیا ہے. پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب کو کھانا کھلا دیا، سب نے کھانا کھا لیا. 1400 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا. جب سارے کھا کر فارغ ہو گئے نا، تو پیارے جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا. ان کو دیکھتا ہوں کبھی کھانے کی طرف دیکھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں کبھی کھانے کی طرف دیکھتا ہوں. دیکھتا کیا ہے؟ دیکھتا یہ ہے کہ کھانا پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہو گیا ہے. کھانے میں برکت پڑ گئی کہ محبوب کا لعاب دہن بیچ میں آ گیا. تو سٹ کے بکھا، کہتے یہ ہماری طرح ہے، تمہاری طرح ہے نا، تو ذرا تم اپنی بڈھی سامنے تھوک کے تو بکھا. ذرا کچن چھڑ دو سوٹ تے تھوک کے دکھا. ذرا اور تینوں دس دوں کی پتا، ذرا رات نہیں انہیں پہن دینی تے تیری آتما رول دینی انہیں. کہندے جی محبوب جی ہماری طرح ہے.
جی میں نے کہا کہ محبوب کی قل انما انا بشر مثلکم یہ نظر آ رہا ہے، لیکن یا ایھا المزمل نظر کیوں نہیں آتا؟ یا ایھا المدثر کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یاسین نظر کیوں نہیں آ رہا؟ لا اقسم بہذا البلد کیوں نہیں نظر آ رہا؟ واللیل اذا سجا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ والضحیٰ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ الم نشرح لک صدرک سینہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ نظر آ گیا قل انما انا بشر مثلکم۔ ارے تیری گل تے تیری اولاد نہ مننے ہیں، تیری بات تیری اولاد نہ مانے ہیں، جس کو تو نے جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، جس کے اوپر تو نے اتنے خرچے کیے ہیں، اپنی ساری کی ساری زندگی اس کے اوپر لگا دی، ساری کی ساری کمائی اس کے اوپر لگا دی، لیکن پھر بھی تجھے یہ نہیں پتا کہ میری اولاد فرما بردار میری ہے یا نہیں ہے، اور تیری اولاد تیری بات نہ مانے۔ لیکن یہاں تو محبوب کی بات تو درخت بھی مان رہے ہیں، جی درخت بھی مان رہے ہیں۔ ایک یہودی آ گیا، یہودی آیا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ سامنے جو درخت ہے نا، یہ سامنے جو درخت کھڑا ہے، یہ آپ کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ کیا؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ درخت۔ یعنی یہودی بھی جانتے تھے اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو درخت ان کی گواہی ضرور دے دے گا، ہے جی دے دے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے یہودی بات سن، میں کہوں گا تو سوچے گا کہ انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دی، جا تو جا کر پیغام دے میرا، جا کر تو جا اس درخت کو کہہ جا کر کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے جناب ایسے ہو جائے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا تو جا تو صحیح ذرا۔ اور وہ یہودی جاتا ہے، جا کر وہ کہتا ہے درخت سن تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ درخت نے دائیں انگڑائی لی، بائیں انگڑائی لی، آگے جھکا، پیچھے کو جھکا، اپنی جڑیں اکھیڑ لی اور جڑوں سمیت محبوب کے قدموں میں آ کر گر گیا اور ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہودی جانتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو درخت گواہی دے گا۔ ابو جہل چچا، ابو جہل چچا تھا، ہیں جی وہ کہتے ہیں جی چچا تھا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ہیں جی۔ اور ابو جہل نے کبھی محبوب کے چہرے کو تکا ہی نہیں تھا۔ جنہوں نے دیکھ لیا وہ ابو بکر صدیق بن گئے، جنہوں نے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا عمر پاک بن گئے، جنہوں نے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا وہ عثمان غنی بن گئے، جنہوں نے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا وہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں، جنہوں نے چہرے کو دیکھ لیا وہ عباس بن جاتے ہیں، جنہوں نے چہرے کو دیکھ لیا وہ ابو ہریرہ بن جاتے ہیں، جنہوں نے چہرے کو دیکھ لیا وہ طلحہ بن گئے ہیں، جنہوں نے چہرے کو دیکھ لیا وہ زبیر بن گئے۔ یعنی جنہوں نے جو محبوب کے چہرے کو دیکھتا رہا تیری تک کے نگاہ میں مرید ہو گئی، بس چہرے کو دیکھتے تھے۔ ابو جہل نے چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا، وہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ یہ تو عبداللہ کا بیٹا میرے بھائی کا بیٹا ہے محمد ہے۔ اس نے کہا اے محمد میرے ہاتھ میں کیا، اگر یہ گواہی دے دے، اگر یہ بول دے کہ تو اللہ کا سچا نبی ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا چچا پکی بات ہے؟ ہاں یہ بول دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا مٹھی بند ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اے ہاتھ میں مٹھی میں جو بھی ہو وہ گواہی دے۔ جیسے ہی میرے محبوب نے فرمایا مٹھی کے اندر سے کنکریوں نے بولنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن کچھ لوگ ختم اللہ علی قلوبہم، نہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو ہماری طرح ہی ہے، ہم تو اس کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ لیکن یہ محبت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے محبوب کو پہچان لیا تھا، ذاتیں دو ہیں، اللہ اور محبوب ذاتیں دو ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ ارے لعاب دہن خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، نماز پڑھیں نماز نہیں ہوتی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنے لگوایا جس کو حجامہ کہتے ہیں، حجامہ کروایا، حجامہ کروانے کے بعد خون سارا کا سارا پیالے میں موجود ہے، پیالے میں موجود ہے۔ پیارے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا انس یہ خون کا پیالہ لے جاؤ
کسی صحیح جگہ پر جا کر اس کو ڈال دو جا کر۔ پیارے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کا پیالہ لیتے ہیں، خون کا پیالہ لے کر پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں جا کر کہ اتنی بلندی پر ڈالوں جا کر کہیں کسی کا پاؤں نہ آ جائے کہ یہ محبوب کا خون مبارک ہے۔ پیارے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہاڑوں کے اوپر خون ڈالنے لگتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے یار کوئی پہاڑ کے اوپر بھی تو چڑھ سکتا ہے، شجر کے نیچے جاتے ہیں یا مٹی ہے یہاں پر ڈال دیتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ پاؤں مبارک کسی کا بھی پاؤں آ سکتا ہے، یعنی جگہ جگہ پھر لیے، خون گرانے لگتے ہیں لیکن محبت عشق گوارا نہیں کر رہا، خون کو اٹھیل نہیں رہے۔ آخر کار کیا کیا؟ خون کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ محبت نے گوارا نہیں کیا کہ خون کو زمین پر ڈالا جائے۔ پیارے انس نے خون کا پیالہ منہ کو لگایا اور خون مبارک کو پی گئے، خون مبارک کو پی گئے۔ ذرا تم اپنا کڈ یا خون چوس کے بکھا، مسئلہ ہے، حرام ہے، خون نہیں پی سکتے، منع ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن پیارے انس محبوب کا خون مبارک پی رہے ہیں، واپس آتے ہیں، محبوب سب کچھ جانتے تھے۔ پوچھا انس خون کا کیا کیا؟ یار اور بھی موجود ہیں، انس بتاؤ خون کا کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں آقا میں پہاڑوں پر گیا، میں باغات میں گیا، شجر کے نیچے گیا، حجر کے اوپر گیا، لیکن میرے عشق نے گوارا نہیں کیا کہیں خون مبارک پاک ہے کسی کا پاؤں نہ آ جائے۔ پیارے انس کیا کیا؟ آقا میں نے وہ خون سارا کا سارا پی لیا ہے۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا انس یہ تو نے کیا کر دیا، خون تو نے کیوں پی لیا؟ نہیں، میرے محبوب نے یہ فرما دیا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو میرے انس کو دیکھ لو، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو میرے انس کو دیکھ لو۔ پیارے انس قسم اٹھا کر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، میرے جسم سے لے کر میری 7 پشتوں کے خون کے اندر سے محبوب کے خون مبارک کی خوشبو آتی رہی تھی، خوشبو آتی رہی ہے۔ یہ محبوب کی محبت کی بات ہے، صحابہ کرام نے محبت کی، ہم اسی محبوب کی ولادت مناتے ہیں، اسی محبوب کی آمد کے ڈنکے بجاتے ہیں، اسی محبوب کی آمد کے چرچے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وراء الورا بنا کر بھیجا ہے، بے مثل بنا کر بھیجا ہے۔ جیسی شانیں، جیسی عظمتیں، جیسی رفعتیں، جیسی شان و شوکت، جیسی عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے کسی اور نبی کو عطا فرمائی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی میرے محبوب کی اگر باتیں کرنا شروع کریں نا، باتیں کرتے وقت ختم ہو جائے گا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک اوصاف کی بات بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ محبوب کی جب باتیں کرتے ہیں نا، محبت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں انعام عطا فرماتا ہے۔ کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو وہ تجھ سے پیار کریں، تیری اتباع کریں، مالک تو کیا نام دے گا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، اس سے پیار کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اس سے محبت کرو گے، میں اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اور یار اس سے بڑھ کر کوئی نام ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم رب کے محبوب کی آمد کے چرچے کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ محبوب ہمیں بن مانگے عطا فرما دیا ہے۔ اس محبوب کی آمد کے چرچے خوب کرو۔ آج ولادت کا دن ہے، اپنے گھر میں جتنا ہو سکے حسب توفیق بیٹھ کر بچوں کو بٹھائیں، آقا کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کریں۔ میں نے صبح بھی کہا ضروری نہیں ہے کہ دیگیں لگانی ہے، لنگر بڑے بڑے لے کر آنے ہیں، گھر میں بیٹھ جاؤ، سادہ پانی سامنے رکھ لو، بچوں کو بٹھا لو، حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھو اور دعا مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں میلاد منانے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔